بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلے کی کیا حقیقت ہے، آئیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ دعا اور نماز کے فرق کو نہیں جانتے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے آپ اس ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں۔ قبلے کے لفظ کا مطلب ہے وہ سمت یا نقطہ جس کی طرف کوئی شخص نماز کے لیے منہ موڑتا ہے، جبکہ دبرہ کے مطابق یہ وہ سمت یا نقطہ ہے جس کی طرف کوئی پیٹھ پھیرتا ہے۔ قرآن میں قبلے کا لفظ 4 مرتبہ آیا ہے۔ جب نبی مکہ میں تھے تو وہ یروشلم کے مقدس بیتل کی طرف منہ کر کے دعا کیا کرتے تھے، لیکن مدینہ آنے کے 6 ماہ بعد جہاں یہودیوں کا عنصر مضبوط تھا، انہیں واضح طور پر وحی الہی نے ہدایت کی کہ وہ اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف موڑ دیں۔ کعبہ اس کا قبلہ ہے اور جس جگہ سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اور جہاں کہیں ہو اس کی طرف منہ کرو۔ سورہ 2 آیا 150۔ اس حکم کے مطابق جہاں تمام عبادت گاہوں کا کعبہ کی طرف رخ کرنے کو کہا گیا ہے، ایک بنیادی مقصد تھا جس کی طرف قرآن میں ہی اشارہ کیا گیا ہے، اور ہر ایک کی ایک سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ خود رجوع کرتا ہے، لہٰذا نیکی میں جلدی کرو۔ جہاں کہیں بھی ہو خدا تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ سورہ 2 آیا 148۔ سب کو اکٹھا کرنے کا مطلب واضح طور پر سب کو ایک انسان بنانا ہے، تاکہ سمت کے ظاہری اتحاد کے پیچھے کا حقیقی مقصد واضح ہو جائے۔ اس طرح مسلمانوں کے درمیان قبلے کا اتحاد دراصل ان کی اخوت قائم کرنا تھا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ روایت ہے کہ جب اسلامی لشکر جنگ خیبر سے واپس آیا تو شام کے وقت نماز کے لیے ایک جگہ پر ٹھہرے۔ آسمان گھنے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بہت اندھیرا تھا، جس کے نتیجے میں قبلے کی سمت معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے مختلف سمتوں میں نماز ادا کی۔ اگلے دن جب وہ مدینہ پہنچے اور ان کی سمتوں کو مختلف پایا تو دوبارہ نماز پڑھنے لگے۔ اس موقع پر قرآنی آیت نازل ہوئی، اور مشرق اور مغرب خدا کا ہے، لہٰذا جس طرف تم رخ کرو وہی خدا کا چہرہ ہے۔ سورہ 2 آیا 115۔ فخر الدین رازی قرآنی سیاق و سباق کے مفہوم میں بتاتے ہیں کہ مشرق اور مغرب دونوں خدا کے ہیں۔ جہاں بھی خدا انسانوں کو منہ کرنے کا حکم دینے کا انتخاب کرے گا وہ قبلہ ہوگا۔ کسی سمت کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اس طرح قبلے کی کوئی باطنی خوبی نہیں ہے، بلکہ قبلہ محض اس حقیقت کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نافذ کیا ہے۔ زمخشری اس آیت کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ مشرق اور مغرب خدا ہی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق و مغرب اور ساری زمین خدا کی ہے، لہٰذا جس طرف بھی ہو منہ پھیر لو، یعنی جس جگہ بھی ہو تم اپنے منہ پھیرنے کا عمل انجام دیتے ہو وہاں خدا کا چہرہ ہے۔ یہاں خدا کے چہرے سے مراد وہ سمت ہے جس کا اس نے فیصلہ کیا ہے اور جس سے وہ راضی ہوا۔ سورہ 1 آیا 306۔ ابن عربی کے مطابق اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے دلوں پر روشنی کا چمکنا خدا ہی کا ہے، جس کے ذریعے وہ ان میں مانقص ہوتا ہے اور ان کی موجودگی کی حالت میں اپنے حسن کی صفت میں ان پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی صفات ان کے دلوں پر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر واضح ہوتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ان میں چھپاتا ہے اور انہی خوبیوں سے اپنے آپ کا اظہار کرتا ہے۔ فنا ہونے کے بعد ان کی بقا کی حالت میں جس طرف بھی تم مڑو گے وہاں اس کا چہرہ ہوگا۔ سورہ 1 آیا 8۔ قبلہ ایک سمت یا نقطہ ہے جو وہاں صرف خدا کے وجود کی ہدایت نہیں کرتا۔ خدا ہمہ گیر ہے اور اس کا وجود صرف ایک سمت تک محدود نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے مشرق اور مغرب
सिर्फ खुदा का है। सूरह 2 आया 142। और वो तुम्हारे साथ है जहाँ तुम हो। सूरह 57 आया 4। ये खूबी नहीं है कि तुम मशरिक या मगरिब की तरफ मुँह करो, लेकिन नेकी ये है कि खुदा और यौम आखिरत और फरिश्तों पर ईमान लाए। सूरह 2 आया 177। English narration of this concept. The word Qibla means direction or point towards which one turns his face for prayer. Qibla indicates the direction or point towards which one turns his back. The word Qibla occurs 4 times in the Quran. While the Prophet was in Makkah, he used to pray with his face to the Holy Temple at Jerusalem. But 6 months after his coming to Medina, where the Jewish element was strong, he was expressly directed by divine revelation to turn his face to the Kaaba as his Qibla. And from whatsoever place you come forth, turn your face towards the sacred mosque, and wherever you are, turn your faces towards it. Surah 2, Ayah 150. This order that all places of worship should converge towards the Kaaba had an underlying purpose, which is hinted at in the Quran in connection with the subject of Qibla. And everyone has a direction to which he turns himself, therefore hasten to do good works. Wherever you are, God will bring you all together. Surah 2, Ayah 148. The bringing of all together clearly means the making of all as one people, so that beneath the ostensible unity of direction lies the purpose of real unity. Thus, the unity of Qibla among Muslims stands for their unity of purpose and forms the basis on which rests the brotherhood of Islam. Hence, the Prophet's saying, "Do not call your Ahle Qibla, those who follow your Qibla, as Kafirs." It is related that when the Islamic army returned from the Battle of Khaybar, they alighted at a place for prayer at evening. The sky was covered with dense clouds and it was too dark, and as a result, the direction of Qibla could not be located. They offered prayer on different directions. Next day, when they reached Medina and found their directions being different, they started to re-offer their prayer. On this juncture, the Quranic verse revealed, "And God's is the east and the west. Therefore, whither you turn, thither is God's face." Surah 2, Ayah 115. Fakhruddin Razi takes a broad sense of the Quranic context and points out that both East and West belongs to God. Wherever God chooses to order men to face will be Qibla. No direction has any superiority over any other. The Qibla has thus no intrinsic merit, but is the Qibla simply on account of the fact of God's having imposed it. Zamakhshari interprets the verse as follows: "To God belongs the East and the West," means that the lands of the East and the West and the entire earth belongs to God. Wherever, therefore, you turn your face, that is, in whatever place you perform the act of turning your faces, there is the face of God. The face of God here means the direction which He decreed and with which He was pleased. The words could also mean, according to Ibn Arabi, to God belongs the illumination or shining forth upon man's heart through His being reflected in them in the state of their presence and annihilation. To Him also belongs the pasturing ghurub, that is, concealing Himself in them by veiling Himself in the forms and essences of their hearts. It is His self-concealment in the attribute of His majesty in the state of their subsistence after annihilation. To what direction you turn, then there shall be His face. For there is nothing in reality
but He is alone. Surah 1, Ayah 8. The Qibla is a direction or point which does not direct the existence of God over there alone. God is omnipresent and His existence is not limited to the extent of one direction only. God says, the east and west belongs only to God. Surah 2, Ayah 142. And He is with you wherever you are. Surah 57, Ayah 4. And it is not righteousness that you turn your face towards the east and the west, but righteousness is this, that one should believe in God and the last day and the angels. Surah 2, Ayah 177.